بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب عبد المطلب نے ایک مرتبہ ہاتھوں پہ اٹھایا رسول خدا کو اور اپنے سر سے اونچا کرنے کے بعد کہا سمیتہ محمد، میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ سارے مکے والوں نے اعتراض کیا کہ آج تک محمد کسی کا نام رکھا ہی نہیں گیا، تو آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ محمد ہے ہم سے، توجہ، جس کی بہت زیادہ تعریف ہو اسے کہتے ہیں محمد۔ تو آپ نے فرمایا کیونکہ میں اس بچے کو جب دیکھتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں اس کا نام بھی بہت زیادہ ہوگا اور اس کا نام عام بھی بہت ہوگا۔ اس زمانے تک یہ نام تھا ہی نہیں، سب سے پہلے رسول خدا کا نام رکھا گیا محمد، لیکن جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نام بہت عام ہوگا۔ برطانیہ میں کہا جاتا تھا کہ فرسٹ نیم اور سر نیم جیسے آپ کے بھی چلتا ہے، تو فرسٹ نیم سب سے زیادہ جو کامن تھا وہ تھا جان اور سر نیم تھا سمتھ۔ تو فرسٹ نیم جان اور سمتھ جو ہے کامن ہے سب سے زیادہ، جو یورپ نے کہا کہ کیونکہ انگریزوں نے اپنے غلاموں کو بھی وہی نام دیے، تو دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں تو اپنے نام رکھتے رہے، اپنے بچوں کے بھی غلاموں کے بھی سب۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں فرسٹ نیم جو سب سے کامن ہے وہ ہے محمد اور سر نیم جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ہے حسین۔ تو عزیزان گرامی بن 14 کا یہ نور تھا سرور کائنات کے، اس نور کی وجہ سے سب کو بشارت تھی، جناب عبداللہ جناب آمنہ سب کو بشارت تھی، اور یہاں تک ملتا ہے، یہاں تک میں نے کہا تھا صرف ولادت کے میں پیش کروں گا، یہاں تک ملتا ہے کہ جس گھر میں چلے جاتے تھے وہاں بکریاں دودھ زیادہ دیتی تھی، جس باغ میں قدم رکھتے وہاں پھل زیادہ ہوتا تھا، جس فصل میں قدم رکھ دیتے ہے یا نہیں ہے وہاں فصل بہتر ہوتی تھی، جس تجارت میں چلے جاتے اس میں نفع زیادہ ہوتا تھا۔ کیوں نہ ہو یہ رحمت للعالمین ہے۔ سب نے لکھا کہ جہاں جہاں رہتے تھے ہر آدمی کہتا کہ بھئی ان کے آنے سے ہماری زندگی بدل گئی ہے، جب سے یہ بستی میں آئے ہیں ایسا ہو گیا ہے، جب سے گھر میں یہ آئے ہیں ایسا، یہی تو لکھا ہے نا، سارے مسلمانوں نے لکھا کہ سب کو بشارت تھی۔ اور اللہ نے کہا کہ دیکھو اے میرے حبیب، میں نے 100 صحیفے 4 کتابیں نازل کی، 100 صحیفے اور 4 کتابیں، 4 کتابیں تو سب کے ذہنوں میں ہوں، تورات زبور انجیل اور قرآن کریم، اور 100 صحیفے، کتنے 100 صحیفے اللہ نے نازل کی مختلف انبیاء پہ، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہم نے ابراہیم پہ موسیٰ پہ صحیفے نازل کی، مختلف انبیاء پہ اللہ نے صحیفے نازل کیے، انبیاء پہ صحیفے آتے رہے، لیکن اللہ نے کیا کیا، جس جس نبی کو صحیفہ دیا یا کتاب اسے کہا آؤ پہاڑ پہ آؤ، پہاڑ پہ آؤ میں تمہیں صحیفہ دوں گا، پہاڑ پہ آؤ کتاب دوں گا۔ جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے تورات دی، کوہ طور پہ بلایا یا نہیں بلایا؟ عزیزان گرامی اسی طرح سے جناب عیسیٰ کو جبل سعیر پہ بلایا، جناب داؤد کو فلسطین کے پہاڑوں پہ بلایا، جناب ابراہیم کو پہاڑوں پہ بلایا، تمام وہ انبیاء جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیفے دیے یا کتابیں دی انہیں پہاڑوں پہ بلایا۔ توجہ، یہ اوروں کا عقیدہ ہوگا کہ اللہ آسمان پہ ہے، پہاڑوں پہ بلایا تو قریب ہو گئے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اللہ ایک جگہ محدود نہیں ہے، تو پھر پہاڑوں پہ کیوں بلایا؟ 2 وجہ سے، ایک اگر پہاڑ کبھی نجس بھی ہو جائیں تو بارش پڑنے سے پاک ہو جاتے ہیں، نہیں ہے وہ پہاڑوں سے سارا پانی بہ جاتا ہے، اور دوسرے پہاڑ مخلوق سے دور کرتے ہیں، مخلوق سے دور ہوگے تو اللہ سے قریب ہوگے۔ ساری مخلوقات سے دور آؤ کوہ طور پہ تورات دوں گا، سارے انبیاء کو بلا کے کتابیں دی، اللہ نے کہا افضل ترین کتاب قرآن،
وہ تمام کتابیں بدل جائیں گی، تحریف ہو جائیں گی، الٹر ہو جائیں گی، ان میں الٹریشن ہو جائے گی، تحریف ہو جائے گی، بدل جائیں گی، اور وہ معجزے بھی نہیں ہے۔ قرآن معجزہ بھی ہے، تبدیل بھی نہیں ہوگا، تحریف نہیں ہوگا، لیکن میرے حبیب آپ کو بلاؤں گا نہیں، جہاں آپ جائیں گے وہاں کتاب بھیجوں گا، سارا مجمع نہیں ہے۔ آپ غار حرا میں آئیں گے، قرآن وہاں ہے، آپ خدیجہ کے گھر جائیں گے، قرآن وہاں ہے، آپ ابو طالب کے گھر چلے جائیں گے، قرآن وہاں ہے، آپ حرم میں ہوں گے، قرآن وہاں، آپ عرفات جائیں گے، قرآن وہاں، آپ سفر میں ہوں گے، قرآن وہاں، آپ حضر میں ہوں گے، قرآن وہاں، سیدہ کے گھر چادر میں ہوں گے، قرآن وہاں، غدیر میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے، قرآن وہاں، عید پہ حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے، قرآن وہاں۔ اے میرے حبیب، آپ مسجد میں ہوں گے، قرآن وہاں آئے گا، آپ گھر میں ہوں گے، قرآن وہاں آئے گا، آپ ازواج کے پاس ہوں گے، قرآن وہاں، توجہ، آپ جنگ میں ہوں گے، قرآن وہاں، صلح میں ہوں گے، قرآن وہاں۔ اے میرے حبیب، ہم نے انبیاء کو پہاڑوں پہ بلا کے قرآن دیے، آپ جہاں جائیں گے، قرآن وہاں، لیکن دو چیزیں لینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا۔ جب خدیجہ سے شادی ہوگی، آپ لینے آئیں گے، جب علی کو کعبے میں بھیجو، رسول پاک کا سایہ مصیبت میں عمر بولا، حتیٰ پیغمبر نے 13 شادیاں کی ہیں، کل 13 شادیاں کی ہیں، 12 ازواج خود گھر آئی ہیں، بڑی ذمہ داری سے پڑھو، باپ خود لے کے آئے ہیں، خود لوگوں نے کہا کہ رشتے کر لیجئے، اور اگر ماں باپ کافر تھے تو وہ خود اپنے آپ کو ہبہ کر کے آئی ہیں کہ یا رسول خدا، اپنی زندگی آپ پہ قربان، آپ کی بندگی میں رہوں گی۔ حضرت ماریہ قبطیہ نے کہا، حضرت زینب بنت جہش نے کہا، حضرت بھائی جانے گرامی، ساری ازواج خود آئی ہیں، لیکن جناب خدیجہ کو ان کے گھر پیغمبر بہانے گئے ہیں۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، لیکن رشتہ جناب خدیجہ نے بھیجا تھا، کیوں؟ تاکہ کبھی کوئی دشمن رسالت یہ نہ کہہ دے محمد نے دولت دیکھی تھی، رشتہ بھیج دیا۔ تو ایزانے گرامی، جناب خدیجہ چونکہ وہ ملکۃ العرب تھی، عام دولت نہیں تھی، عام دولت نہیں تھی، اتنے لوگ ہیں یا نہیں، اتنی دولت تھی کہ بڑے بڑے سردار رشتے بھیجتے تھے، بی بی منع کر دیتی تھی، تو جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتا دیا، ہم طلبگار، ہم اطاعت گزار۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ جناب موسیٰ کو اللہ نے بھیجا تھا فرعون کے لیے بھیجا، کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ طغیانگر ہو گیا، باغی ہو گیا، تو کہا پروردگارہ میرے ساتھ کسی کو بھیج، میرے ساتھ کسی کو بھیج، اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی، میرا بھائی ہارون میرے ساتھ چلا جائے اور مجھے کو معجزہ دے دے۔ تو اللہ نے کہا کہ
بھئی اللہ نے مہاراج اس کے بعد 2 معجزات بتائے. کہا بھئی یہ ٹھیک ہے 2 معجزات؟ کہا ہاں. 2 ہاتھ دونوں میں ایک معجزہ, ایک ید بیضا دوسرا عصا, اور ساتھ میں ایک بھائی جو ساتھ میں پوچھ کے طور پہ کھڑا رہے گا مضبوط. اب جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ من اہلی, میرے اہل خانہ میں سے ہو, میرے اہل خانہ میں سے ہو. اب جناب موسیٰ نے جب دعا مانگی کہا میرے اہل خانہ میں سے ہو, پروردگارہ میرے اہل خانہ میں سے, میرے اہل بیت میں سے ہو. رسول خدا نے جب دعا مانگی کہا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگارہ اپنے پاس سے مجھے سلطان نصیرہ عطا فرما, ایسا مددگار جو ہمیشہ مدد کرے. اپنے پاس سے. اب سارے مفسرین نے لکھا ہے, تفسیر ہے مولا کائنات اس آیت کی کہ سلطانہ نصیرہ مولا کائنات, لیکن رسول خدا نے نہیں کہا میرے اہل خانہ میں سے ہو, میرے اہل بیت میں سے ہو. کہا نہیں, تو اپنے پاس سے. تو اللہ نے کہا میرے گھر سے تو علی ہی آیا. پہاڑ پہ جناب موسیٰ نے جبل کوہ طور پہ, طور سینا پہ دعا مانگی اور وہاں گئے اور سب کچھ عطا ہوا. یہاں پیش کر رہا ہوں, امام رضا علیہ السلام نے دلیل دی. کہا دیکھو اے یہودیوں, تم یہ مانتے ہو کہ ان کے 2 معجزات, ہم بھی 2 معجزات مانتے ہیں. تم کہتے ہو کہ کوہ طور پہ گئے تھے اور وہاں سے لے کے آئے. توجہ, تو بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. جناب عیسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر مارا زندہ کر دیا. سرور کائنات نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, ایک کو مشرق میں بھیج دیا, دوسرے کو مغرب. توجہ, ان کے ہاتھوں پہ سنگریزوں نے تسبیح پڑھی. کہا کہ نہیں, یہ سارے معجزات تو ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں, ہم نے خود تو نہیں دیکھے. امام رضا علیہ السلام نے سوال کیا, اچھا تو جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ تو اس نے کہا نہیں, خود تو نہیں دیکھے, وہ تو کئی ہزار سال پہلے تھے, مستند کتابوں میں پڑھے, اوتھینٹک بکس میں میں نے پڑھے. تو امام نے فرمایا کہ اچھا اگر اوتھینٹک بکس میں, مستند کتابوں میں بعد والے انبیاء کا بھی تذکرہ دکھا دوں تو مان لو گے؟ کہا ہاں, لیکن مستند آپ کے نزدیک نہیں, ہمارے نزدیک. آپ اپنی مستند کتاب دکھائیں گے تو میں تو مانتا نہیں, میرے نزدیک مستند. امام نے کہا یہ بتا تیرے نزدیک سب سے مستند کون سی کتاب ہے؟ کہا ہمارے نزدیک تو توریت ہی ہے. امام نے کہا اچھا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی. وہ کچھ دور کھڑا تھا, اس نے توریت کھولی. امام نے کہا دائیں صفحے سے سننا شروع کر. میں سنانا شروع کر. امام نے عبرانی زبان کی تلاوت کی, اس نے آدھا صفحہ سنا, اس کے بعد کتاب بند کی. کہا مجھے یہ بتائیے آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے, میں اتنی دور یہاں کھڑا ہوں, یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے کہا اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا ہے. سنیں گے نا حضرات. تو میں نے کہا تھا صرف ولادت سے متعلق معجزات کو پیش کروں گا. تو اب یہاں پہ امام نے کہا دیکھ کھول ڈیوٹرامنی, یہ جو توریت کے ابواب ہیں ان میں سے ابواب کو کھول. سورہ حبقوق آیت نمبر 11 سے 19. اچھا میں جب ترجمہ کر رہا تھا اس کے انگریزی میں تو یہ کئی برس کی بات ہے, 16-17 برس سے زیادہ ہو گیا. تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بھئی توریت تو تبدیل کر دی گئی, ایسا نہ ہو کہ نکال دیا گیا. اب گھبراہٹ کے اندر اس زمانے میں وائی فائی وغیرہ تو تھے نہیں, میں نے جیسے تیسے بھی وہ فوراً دوبارہ کنیکٹ کیا. وہ تو گیٹ وے ٹو بائبل gospel.com پہ میں نے جا کے تلاش کیا, عربی کی عبارت کو ٹائپ کیا تو مجھے مل گیا. پھر میرا یقین اور بڑھ گیا. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جن کی نگاہیں 1250 برس پہلے توریت کی وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ نکالنے کے بعد بھی باقی رہے. اب وہاں پہ امام نے کہا کہ بھئی یہودیوں دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہے, وَتَجَلَّ رَبُّكَ. امام نے عربی میں بھی پڑھا ہے, میں انگریزی میں بھی پڑھ دوں گا, اردو میں بھی ترجمہ کر دوں گا تاکہ آپ کنیکٹڈ رہیں. وَتَجَلَّ رَبُّكَ and your Lord sent his manifestation عَلَى طُورِ سینا on Mount Sinai. طور سینا پہ, Mount Sinai انگلش میں کہتے ہیں. طور سینا پہ آپ کے رب نے اپنی تجلی کو بھیجا. تجلی مینیفیسٹیشن یعنی وحی نازل کی. تو اب اللہ نے اپنی وحی کو نازل کیا. کیا بتاؤ یہودیوں یہ طور سینا پہ کس پہ وحی آئی؟ کیا کہنے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ساری دنیا جانتی. کہا اچھا اگلی آیات میں ہے, آیت نمبر 14 آنورڈ وہاں پہ لکھا ہے وعلی جبل سعیر, اور اللہ جو ہے اپنی رب اپنی تجلی کو بھیجے گا, وحی کو نازل کرے گا جبل سعیر پہ. انگریزی میں ترجمہ ہے on Mount Sinai. جبل سعیر, Mount Sinai, جبل سعیر پہ بھیجے گا, کوہ
سعیر پہ. امام نے کہا بتاؤ یہ تمہاری کتاب ہے؟ جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ کیا کہنے بھائی کیا کہنے؟ چیف ربا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا کہ کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیت تمہاری، تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں معلوم. امام نے فوراً عیسائیوں کا رخ کیا، کرسچن سے کہا جو وہاں پہ اسقف اعظم تھا، آرچ بشپ تھا، اس سے کہا بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی؟ کہا ہمارا یہی عقیدہ ہے. کہ دیکھو کتاب تمہاری ہے، ان کے نبی کا تذکرہ موجود ہے. امام نے کہا آیت نمبر 18 اور 19 پڑھو. آیت نمبر 18 سورہ حبقوق کا، وہاں پہ جو ان کے چیپٹر کا، اور توریت کے اندر، ڈیوٹرونومی کے اندر وہاں پہ لکھا ہے، کہا کہ وہ تجلی ربک، اور آپ کا رب اپنی آخری وحی کو نازل کرے گا علی جبل فاران، آن ماؤنٹ پھیرن. انگلش میں کہتے ہیں پھیرن، عربی میں کہتے ہیں فاران. جبل فاران پہ آخری وحی نازل کرے گا. کہا بتاؤ یہ جبل فاران پہ کس پہ وحی آئی؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. کیا اس مجمع میں سب یہ نہیں گواہی دیتے کہ مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران ہے؟ ایک ہی نبی ہیں جنہوں نے کہا جبل فاران کے غار ہرا میں مجھ پہ وحی آئی. قرآن گرامی سرور کائنات کے ولادت سے متعلق اتنے معجزات ہیں. ولادت سے متعلق، اب یہاں پہ وحی سے متعلق دو جملے سن لیجئے کہ پیغمبر نے کہا غار ہرا میں وحی آئی. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام پہ وحی آئی. صحیح بخاری میں لکھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے آپ کو غار ہرا سے باہر نکلے گرانے کی کوشش کی. جناب جبرائیل نے پکڑ کے روک لیا کہ خودکشی نہ ہو جائے کہیں، کہ گھبرا رہے تھے. وہ گھر آئے، بخار چڑھ گیا، اور جناب خدیجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہ بہت ایک بڑی مخلوق ہے، بار بار کہتا ہے اقرا، اور مجھے اس سے ہال چڑھ رہا ہے. اور کہا آپ نے کمبل اٹھایا کہ میرا ایک وہ ماموزاد بھائی ہے، عیسائی پادری ہے، اس کا نام ہے ورقہ بن نوفل. یعنی اب علم باب مدینہ العلم کو ورقے بتائیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ کہتے ہیں ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی نازل کی. ہم نے مادر ام موسیٰ پہ وحی نازل کی، موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. انہیں تابوت میں رکھ کے بہا دیں. جناب موسیٰ کی ماں نے پلٹ کے کہا تیرا حکم ہے، میرا دل نہیں مانتا، تیری خاطر بہا رہی ہوں. نہیں ہے مجمع. دریائے نیل پہ آئیں جناب موسیٰ کی والدہ، جناب موسیٰ کو رکھا تابوت میں. یہ جو تابوت سکینہ ہے وہ وحی ہے جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے رکھ کے بہایا تھا. تو بنی اسرائیل اس کا بڑا احترام کرتے تھے. اور جب جناب موسیٰ دنیا سے جانے لگے تو کہا کہ میرا امامہ، میرا عصا، میری انگوٹھی سب اسی میں رکھ دینا. وہ بھی تائید کر گئے، تابوت گرانا مت، یہی تابوت سکینہ ہے. اگر بدعت ہوتا تو پیغمبر منع کر دیتے. جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی. وہ نبی نہیں تھی، رسول نہیں تھی، رسول کی ماں تھی. جناب موسیٰ کی والدہ گرامی ماں تھی. نیل پہ کھڑی ہیں، نہ اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی. جناب جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کے روکا، نہ ڈری نہ گھبرائی. رشتہ دیکھ کے کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گی، دل نہیں مانتا لیکن کروں گی ویسا جیسا اللہ نے کہا. جناب مریم پہ وحی آئی. آئیے نہیں کہ ہم نے آپ کی شکل میں ایک بچے کو رکھا، کیفا، میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہوں جبکہ لم یمسسنی البشر، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. جناب مریم کی ساری بحث فرشتے سے ڈر کے نہیں ہے. بچہ کیوں ہو رہا ہے؟ جناب موسیٰ کی والدہ نہیں ڈری، عیسیٰ کی ماں نہیں ڈری. موسیٰ عیسیٰ کا ڈرنا تو دور کی بات، ان کی مائیں نہیں ڈری. بیویاں ہوتے ہوئے، پاک دامن ہوتے ہوئے، پردہ دار ہوتے ہوئے، لیکن مسلمانوں نے پیغمبر کو ڈرا دیا. وہی آئی، پیغمبر ڈر گئے. بات پہنچ گئی کہ کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام کا دل پریشان ہو جائے. جواب ہو گیا؟
اوہا ربک الی النحل ان اتخذ البیوت فی الجبال، ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی نازل کی پہاڑوں پہ گھر بنایا کرو. تم شہد نیچے رکھتی ہو، سارے جانور کھا کے چلے جاتے ہیں. بلندیوں پہ اپنے چھتے بناؤ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نہ شہد کی مکھیاں جلی، نہ ڈری، نہ خودکشی کی کوشش. چلے وہ جیسی بھی وہی رہی ہو. عزیزان گرامی، یہ سردار انبیاء، کیسے ممکن ہے کہ فرشتہ دیکھیں اور کہیں اقرا بار بار کہیں اور دل میں خوف آ جائے، بخار ہو جائے. عزیزان گرامی، نہ جانے کس کو بخار آیا تھا، کون ڈرا تھا، ڈر کے رویا تھا. ڈر کی وجہ سے پیغمبر کو ڈرانا ضروری ہو گیا تھا. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اشاروں میں آپ پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی، سرور کائنات، سردار انبیاء، کیسے ممکن ہے فرشتہ آئے اور پیغمبر ڈر جائیں؟ بلکہ فرشتے کی کیا مجال کے کہے اقرا پڑھ، بلکہ کہیں پڑھیے. عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقت رسول خدا کی ہے، فرشتے ان کی تجلی ہیں. فرشتے ان کے جلوہ ہیں، ان کی تجلی ہیں. سورج کی جیسے کرنیں ہوتی ہیں، فرشتے ان کی کرنیں ہیں. بات پہنچ گئی. 25,000 برس میں ایک مرتبہ نمودار ہوتا ہے. میں اس ستارے کو 25,000 مرتبہ دیکھوں. کہ جبرائیل اگر دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کہ یا رسول اللہ 25,000 مرتبہ دیکھا، ایک نہ دو مرتبہ. کیسے مرتبہ؟ کیسے ممکن ہے کہ دیکھوں اور نہ پہچان سکوں؟ تو اگر کیوں نہیں پہچانتے؟ وہ ستارہ مجھ محمد کا نور ہے. دنیا میں بھی تشریف لائے ہیں تو ان کی تنزیل ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. یہ ان کی حقیقت نہیں ہے. ان کی حقیقت کا کوئی دنیا میں تحمل ہی نہیں رکھتا. اور یہ سن لیجیے، حدیث بحار الانوار کی حدیث ہے. اگر برداشت نہ ہو تو اس کو کارڈ ڈیلیٹ کر دیجیے گا بعد میں اپنی میموری سے. کہ حدیث نبوی لی مع اللہ ساعۃ لا یتحملہ ملک مقرب اور نبی مرسل. میرے اللہ کے ساتھ بعض اوقات ہر روز دن میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کا تحمل کوئی نہ فرشتہ رکھتا، نہ کوئی نبی رکھتا. میں اللہ کے ساتھ ایسے جو ہے وہ تعلقات میرے ہیں کہ کوئی اس کا تحمل ہی نہیں رکھتا، کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. توجہ. تو ایک مرتبہ علماء نے لکھا ہے، یہ شیعہ سنی علماء نے، کہ بھی جناب سرور کائنات تشریف فرما تھے اور جناب مولا کائنات نے صحابہ سے کہا رک جاؤ. کہ یا علی کیوں رسول خدا کے پاس جانے کا؟ نہیں، رک جاؤ، ابھی وحی آ رہی. سب رک گئے. کب چلے جاؤ، وحی مکمل ہو گئے. کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آ رہے تھے، علی نے ہمیں روک دیا کہ وحی آ رہی ہے. کہا علی نے صحیح کہا. کہ بلاؤ میرے بھائی کو. کہا کہ یا علی آپ نے روکا تھا. کہا یا رسول اللہ کیونکہ جبرائیل آپ پہ وحی نازل ہو رہی تھی، وہ فرما رہے تھے، اس لیے میں نے روک دیا ان سب کو. تو کہا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى. جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. امت کے غریبوں کا، فقیروں کا پیغمبر سے کیا مقابلہ؟ آپ کیونکہ پتہ چل گیا کہ سب پاکستانی ہے تو جملہ پیش کر رہا ہوں. تعلق تو ہوتا ہے، ہو ہی جاتا ہے وطن کے بعد عجیب غریب محبت ہوتی ہے. لذا گرامی یہ پاکستانی حضرات اس کو زیادہ لطف لیں گے. تمام حضرات آپ نے سنا ہوگا کل اور آج میں جتنی بھی نعتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، جتنے جلسے ہو رہے ہیں، سب جگہ پہ غلام ہیں، غلام ہیں. ان کا دکان نے جواب بھی دیا، رسول کے غلام ہیں. تو ساری امت غلام ہے رسول کی. سب کے سب مسلمان ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام. اور یہاں تک کہ جنہوں نے شروع کیا تھا وہ تو چلے گئے. ان کے بیٹے نے کہا کہ صحابہ کا بھی اس لیے مقام زیادہ ہے کیونکہ سارے صحابہ غلام رسول. صحابہ بھی سب کے سب غلام رسول ہیں. سارے صحابہ غلام، تابعین غلام، امتی غلام، سارے غلام پیغمبر مولا. اور جس کے پیغمبر مولا اس کے علی. کہتے ہیں کہ رسول خدا نے
ہاتھوں پہ سنگریزہ رکھا اور وہ تسبیح کرنے لگا سبحان اللہ کہنے کا پیغمبر کے ہاتھوں میں ہو. اور ایسا تھا پیغمبر ہاتھوں پہ سنگریزہ رکھتے تو سنگریزہ کہتا پتھر کنکری کہتی سبحان اللہ. بھائی امت کے بیٹوں کو یہ پیغام دے دیں کہ سارے لوگ امتی یہ کہتے ہیں کاش وہ سنگریزہ میں ہوتا جس کو پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا. تو امت کے بیٹوں پیغمبر کی اس آل ہی کو مان لو جنہیں پیغمبر نے واقعی ہاتھوں پہ اٹھایا تھا. اور آپ کا لعاب دہن کا اثر یہ تھا بیمار کو لگاؤ تو شفا مل جائے، کھارے پانی میں ڈالو تو میٹھا ہوتا، خشک کنویں میں ڈالو تو کنواں بھر جائے. جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو تو اس کے خون کا اثر کیسا تھوڑی سی دیر کے لیے چلیے گا. فیضان کرام اب سب نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب رسول خدا کے بدن کے معجزات میں سے کیا تھا؟ پیشانی سے نور نکلتا. کہ یہاں تک کہ ام المومنین کہتی ہیں کہ دن میں اگر سوئی کھو جاتی تھی رات کا انتظار کرتا تو صحابہ کو بتا نہیں تو صحابہ نے کہا ام المومنین جب رات میں تو اندھیرا اور زیادہ ہو جاتا تو آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ رات میں سرور کائنات تشریف لاتے، وہ سوئی جو دن کی روشنی میں نہیں ملتی تھی پیغمبر کی پیشانی کے نور میں مل جاتی تھی. یہ کیسے ناخلف بیٹے ہیں کہ امہات المومنین کی نہیں مان رہے، ملاؤں کی نہ ماننا کہ بحثیں کرتے رہو پیغمبر نور تھے یا خاکی. ام المومنین ماں بتا رہی ہے پیغمبر کی پیشانی میں نور تھا. میری بات پہنچ رہی ہے؟ تو پیشانی میں اتنا نور تھا کہ رات کی تاریکی میں ایدان کرام سن لیجیے گا چند ایک جملے میں جلدی پیش کر رہا ہوں. کہا اور کیا کہا؟ بدن پہ ایک نشان تھا مہر نبوت کا جس میں لکھا تھا خاتم النبیین، کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے جب پیغمبر نے آخری خطبے میں کہا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لیں. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا. کہ مجھے نہیں یاد میں نے کبھی جانور کو بھی مارا، میں نے تو اپنی اونٹنی کو کبھی نہیں مارا، میں نے اپنے گھوڑے کو سواری کو کبھی نہیں مارا. کہ نہیں آپ نے مجھے کہا ٹھیک ہے. دوسرے صحابی سے کہا اس کو تازیانہ دے دو، کہ تازیانہ مارا. کہ نہیں یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا نا تو میری پوچھ برہنہ تھی. پیغمبر زمین پہ بیٹھے کہ میری پوچھ سے کپڑا اٹھا دو تاکہ میری برہنہ پوچھ پہ تازیانہ مارے. جیسے ہی کرتا اٹھایا ان صحابی نے تازیانہ پھینکا اور پیغمبر کی پشت کے مہر نبوت کے بوسے دینے لگے. لوگ ہیں وہ صحابی پیغمبر کی مہر نبوت کے بوسے دینے لگے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے کبھی تازیانہ نہیں مارا، میں مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ میں زیارت کر سکوں، آپ کبھی چمنے نہ دیتے. تو وہ افراد جو زیارت کے منکر ہیں انہیں بتا دیں صحابہ جھوٹ بول کے بھی زیارت جائز سمجھتے تھے. تمام کر دیا. آخری جملے سن لیجیے. میں محبتوں کے آپ کا ممنون ہوں. کب پیغمبر کے بدن کے ایسے معجزات تھے تو ایدان گرامی جو جس میں مبارک کے معجزات لکھے ہیں بے انتہا معجزات ہیں، جس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے منہ مبارک بڑھتے نہیں تھے، ناخن بڑھتے نہیں تھے. پوری زندگی میں آپ نے کہا صرف ایک مرتبہ حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے سر کے بعد منڈوائے. سارے صحابہ نے کہا یہ منہ مبارک اسے کہا جاتا ہے، یہ آپس میں تقسیم کر لو، ہاتھ میں رکھ کے دعا مانگو کہ قبول ہو. مجھے تعجب ہے ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں اور نہیں ماننے پہ آتے تو آل کو نہیں مانتے. جسم مبارک کے سرور کائنات کے اتنے معجزات ہیں. آخری پیش کر رہا ہوں، اس کے علاوہ وقت نہیں. دو معجزات سن لیجیے. ایک آپ کا جہاں جہاں قدم رکھتے تھے تو بعض اوقات کچے پہ ریت پہ نشان نہیں بنتے تھے، مٹی پہ نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ نشان بنتے جاتے تھے. یہ اب آپ کو سمجھ میں آیا قدم گاہ کے نشان؟ اگر کبھی کوئی انکار کرے کہ قدم گاہ کے نشان کیسے ہیں تو یہ رسول ان کی آل کا معجزہ تھا کہ جہاں قدم رکھتے تھے جہاں چاہتے تھے نقش بن جاتا، جہاں چاہتے تھے وہاں نقش نہیں بنتا. تو صحابہ نے خود پوچھا یا رسول خدا آپ پاؤں رکھ رہے ہیں، ہمارے پاؤں کے نشان بن رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے نشان نہیں. کہا جہاں چاہتا ہوں اختیار رکھتا وہاں نقش بنتا ہے، جہاں نہیں بنتا. اور جہاں پیغمبر اسلام سو رہے ہوتے صحابہ کا مجمع سب دیکھ کے بتاتے تھے یہ پیغمبر سو رہے ہیں. کیسے؟ کیونکہ پیغمبر پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، کالی چادر لیتے تھے
کیا کہنے اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. کیا کہنے ہر جمعے کو پاکستان میں نعت پڑھی جاتی ہے. اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر کالی ابا اوڑھے تو سنت ہے, شیعہ کالے لباس پہنے تو بدعت ہے. تو پیغمبر کالا ماما کالی ابا لینا یعنی ہمارے ہاں پورے سال میں مکروہ نہیں ہے. کالا لباس مکروہ ہے, صرف غم میں جائز ہے, مستحب ثواب ہے اس کا. اس کے علاوہ تو کہتے لیکن کالا ماما پورے سال پہنو مکروہ نہیں, کالی ابا پورے سال پہنو مکروہ نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور کالا رومال, اور بعض نے لکھا کالے موزے بھی, کالی جرابے بھی. تو یعنی گرامی بھی کہا کہ پیغمبر کیونکہ کالی ابا لیتے تھے اور آج تک مسلمان پڑھ رہے ہیں کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. سن لیجیے گا, مکمل کر رہا ہوں. تو پیغمبر جہاں سوتے تھے نا تو رات کی گپ اندھیرے میں بھی سارے صحابہ دیکھ کے کہہ دیتے تھے یہ رسول خدا سو رہے ہیں. لوگ پوچھتے کیسے معلوم ہے, کبھی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے. نور بتاتا ہے یہ پیغمبر سو رہا ہے. پیغمبر کروٹ نہیں لیتے تھے, پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے, سر سے لے کے پاؤں تک بدن ڈھانپ کے سوتے, لیکن پھر بھی سب کہتے تھے یہ پیغمبر سو رہے ہیں. صحابہ میں نور نہیں تھا, وہ تاریک تھے. پیغمبر کا نور چھن چھن کے نکلتا تھا, ابا سے باہر آتا تھا. ابا اوڑھتے تھے پھر بھی پتہ چلتا تھا یہ پیغمبر ہیں. نور بتاتا تھا پیغمبر ہیں. تو مجھے کہہ لینے دیں, اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو ایسے کو سلائیں گے.